سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا چوتھا حکم چل رہا ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بیان ہے، اور اتنا یاد رکھیے کہ تفصیل اس کی بہت بڑی ہے۔ ہم آپ کو صرف چند باتیں ہی بتا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے سن سکیں اور آگے پہنچا سکیں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں ابھی شامل ہو رہی ہیں وہ سنتی رہیں، اور جب یہ صورت ختم ہو جائے تو وہ خود رابطہ کر کے بتا سکتی ہیں کہ ان کو اس صورت کے جو باقی حصے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے نہیں سنے ہیں، تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ بھیج دیے جائیں گے۔ تو ابھی کیونکہ سورۃ نور کو جہاں سے شروع ہے وہیں سے وہ بھی سننا شروع کر دیں، اور مزید پھر آگے سننے کے بعد ہم سے بات کریں گے تو ہم ان کو پہلے حصے جو ہو چکے ہیں وہ بھی بھیج دیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا، اور فرمایا کہ پھر کیوں گواہ پیش نہیں کر سکے جن لوگوں نے مطلب بہتان لگایا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ ہیں، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب پاک کے لیے جو آخری زمان نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، ان کے لیے جن کو محبوب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا اور کلمے میں ساتھ رکھا، اور یہی ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے جو پاک اور طاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب نے انتخاب فرمایا۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ پاکیزہ نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو کبھی نہ دیا جاتا، تو ان کا انتخاب رب کریم نے خود فرمایا، اور یہ انتخاب فرمایا کہ یہ آیات جو ہے آیت کریمہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اس پر جن لوگوں نے غلط بیانیاں کی ان کا بھی بیان آ گیا اس قرآن پاک کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 افراد کی 4 چیزوں سے برات فرمائی ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان زلیخا کے گھر سے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی جو ہے زلیخا کے گھر سے ہی ایک شیرخوار بچہ جو بھی بول نہیں سکتا تھا، لیکن آپ کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے رب کی قدرت سے وہ بچہ بول پڑا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا اور گواہی دے دی۔ اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی یہودیوں کے الزام سے دی، کیونکہ یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام تراشیاں کیا کرتے تھے، تو آپ کی برات کا جو اعلان اور گواہی ایک پتھر کے ذریعے کی گئی۔ ایک پتھر نے گواہی دی جو کہ آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا، کہ آپ نہا رہے تھے، کپڑے اتار کے رکھے تھے پتھر پر، اور لوگ آپ کے وجود میں نقص تلاش کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی الزام لگاتے تھے۔ تو جب وہ نہا کے نکلے کپڑا پہننے کے لیے باہر آئے تو جس پتھر پہ کپڑے رکھے تو پتھر بھاگ گیا کپڑے لے کے، اس لیے کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں دیکھیں، اور آپ کے وجود کو لوگوں نے دیکھ بھی لیا۔ اس طرح پتھر نے آپ کے پاک دامنی کی اور آپ کے پاکیزہ وجود کی گواہی دی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی برات کا اعلان جو ہے وہ آپ کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دیا۔ وہ بھی بچپن میں تھے، جھولے میں تھے، اور انہوں نے آ کر اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ان آیات کے ذریعے سورۃ نور کے ذریعے، سورہ نور کے اندر
آپ کی شان میں نازل ہونے والی ان آیات کے ذریعے عطا فرمائی۔ رب نے خود برات کا اعلان کر دیا، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام کے اظہار کے لیے، آپ کے منصب رفیع کے لیے، آپ کے مقام کی بلندی کے بیان کے لیے فرمایا، اور اس طرح سے آپ کو برات کا اعلان کر دیا۔ پاکیزہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سورۃ مبارک کے آغاز میں بدکاری اور تہمت لگانے کی سزا، اپنی بیویوں پر بہتان لگانے کا ذکر، ان کی برات کے طریقے کا بیان ہوا۔ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے۔ اس رکوع میں مومن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم برے لوگوں کی باتوں سے ہرگز متاثر نہ ہوا کرو، اور ان کی ایسی باتوں کو جو وہ کرتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے تردید کر دیا کرو، فوراً کہہ دیا کرو کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، کہ سمجھتے ہیں کہ جن کا ایک ماحول میں، معاشرے میں، اپنے علاقے میں اچھا کردار ہے اور عظیم لوگوں کے بعض عظیم لوگ ہیں، تو ان کے کردار پر جب کوئی انگلی اٹھائے تو فوراً کہہ دیا کرو ہم ایسا نہیں سمجھتے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے بہت سارے احکام ملے۔ ساتھ ساتھ رب کریم نے، اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے فضل اور رحمت کا ذکر بھی فرمایا، اور اس واقعہ پر نازل شدہ آیات کا اختتام بھی اس کے فضل، یعنی یہ جو آیت پڑھی گئی، آپ کو سنائی گئی، جو چل رہی ہے، تو اس کا آخر بھی اس پر ہوا کہ اس کے فضل اور رحمت کا ذکر کے ساتھ ساتھ اس کی شان کریمی پر یہ آیت ختم ہوئی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو پھر تم بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو جاتے۔ یعنی میرے نبی پر ایمان لانے والوں، اگر تم پر اللہ کی رحمت اور فضل و احسان نہ ہوتا، اور اس فضل و رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازا، جو عذاب کے نزول سے مانے ہے، یعنی آپ کی موجودگی میں آپ پر، امت پر ان غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب نازل نہیں ہوتا، تو یہ آپ کی صحبت ملی، اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ نیز اس نے تمہیں مہلت عطا فرمائی اور توبہ کی توفیق بخشی۔ اس طرح اگر آخرت میں بھی اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، جیسا کہ اس نے عفو و مغفرت اور جنت کا تم سے خود وعدہ فرمایا ہے، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں عذاب کی چکی میں پیس دیا جاتا، کیونکہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے متعلق غلط بیانی کی ہے اور تہمت لگائی ہے، تو اس لیے تمہیں باز آنا چاہیے۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ مواد ہے، بہت زیادہ خزانے ہیں، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، اور احادیث مبارکہ بھی بے شمار ہے، لیکن ایک آدھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ اور یہ احادیث کی بات بتائی میں نے آپ کے، کیونکہ یہ جو فضیلت ہے، اچھی بات کرنے کی فضیلت بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا، یعنی چھوڑ دینا بھی حسن اسلام ہے، یعنی یہ بھی اسلام کا حسن ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم لوگ بات نہیں چھوڑتے، خصوصاً ہم خواتین، ہمیں تو خواتین ہی کی بات کرنی ہے کہ ہم زیادہ گناہ گار ہیں، اس لیے کہ ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں۔ اللہ ہماری زبانوں پر کنٹرول کرے اور ہمارے دلوں کو نور سے مزین کرے اور گندگیوں سے پاک کرے۔ حضرت یونس بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بیکار کلمہ چھوڑ دینا نفس کے لیے ایک دن کے روزے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات سخت گرمی میں روزہ تو رکھ لیتا ہے، مگر فضول بات سے
باز نہیں آتا، یعنی فضول بات کو نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور صحیح معنوں میں دین سکھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔